أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 2 شوال ہے اور عید کا دوسرا دن ہے. شیطان کو موقع چاہیے کسی بھی قسم کے انتشار کا، فساد کا، اختلاف کا، تاکہ مسلمانوں کی عبادتیں خراب ہوں، ان کے یقین شک میں بدل جائیں. چونکہ شک والی کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. چاند کا معاملہ تقریباً ہر سال اختلاف اور نظر کا باعث بنتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو ان ساری حقیقتوں سے آگاہ فرمایا. پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس جگہ کا چاند دوسری جگہ کو فائدہ دیتا ہے، یا کس جگہ کا چاند دوسری جگہ کے لیے کفایت کرتا ہے. اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ کا مطلع ایک ہے، ان جگہوں میں سے کسی بھی ایک جگہ کا چاند دوسری جگہوں کو فائدہ دے گا جن کا مطلع ایک ہے، اور جس جگہ کا مطلع مختلف ہے وہ چاند اس جگہ کو فائدہ نہیں دے. جیسے سعودیہ کا مطلع ہمارے مطلع سے بالکل مختلف ہے. وہاں کبھی 2 دن، کبھی 1 دن ہم سے چاند پہلے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کبھی 1 دن، کبھی 2 دن بعد میں دیکھا جاتا ہے. یہ مطلع کا فرق ہے. اب یہ مطلع کا فرق کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھیے تاکہ آپ کبھی دھوکہ نہ کھائیں. مطلع کا فرق یہ ہوتا ہے، یا مطلع کی موافقت کیا ہوتی ہے، یا مطلع کا ایک ہونا کیا ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ فرض کر لیجیے کہ لاہور میں
بجے چاند نظر آیا، لاہور میں 7 بجے چاند نظر آیا اور 7:15 تک وہ مطلب پہ دکھتا رہا۔ 7 بجے نظر آنا شروع ہوا اور 15 منٹ تک وہ پہلی کا چاند 15 منٹ تک وہ دکھتا رہا۔ اب کراچی میں 7 بجے نظر نہیں آیا، 7:05 پر بھی نظر نہیں آیا، 7:10 پر نظر آیا، لیکن جس طرح وہاں 15 منٹ 7 بجے سے 7:15 تک دکھتا رہا، یہاں 7:10 پر نظر آیا اور اس کے بھی 15 منٹ آپ ڈال لیجئے، گویا 25 منٹ تک یہ نظر آتا ہے، جبکہ پھر 15 منٹ پہ لاہور میں ڈوب گیا، لیکن یہاں 25 منٹ تک نظر آتا ہے۔ اب مطلب ایک کیسے دیکھیں گے کہ وہاں 7 بجے سے 7:15 تک نظر آتا رہا، یہاں 10 منٹ پہ نظر آنا شروع ہوا اور وہاں لاہور میں 15 منٹ پہ ڈوب گئی۔ یہ جو 5 منٹ ہیں لاہور میں بھی نظر آیا، کراچی میں بھی نظر آیا۔ 10 منٹ سے لے کر 7:10 سے لے کر یہاں 25 منٹ تک رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیچ کے 5 منٹ ہیں 10 بجے سے 10 منٹ سے 15 تک، یعنی 7:15 تک، یہ جو 5 منٹ کا وقفہ ہے، یہ 5 منٹ لاہور میں بھی دکھا، کراچی میں بھی دکھا۔ تو گویا ان دونوں شہروں کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ٹائم، اس ٹائم میں دونوں شہروں میں وہ چاند نظر آ رہا ہو۔ ایک تو یہ ہے بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، وہ دوسری چیز ہے بادل نہ ہو اور دونوں جگہوں پر کسی بھی ٹائم میں بھلے 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے دونوں شہروں میں نظر آیا، وہ اس شہر کا مطلب ایک۔ ہم لاہور کا چاند جب ایسا ہو جائے تو لاہور والے کراچی کا چاند مانیں گے، کراچی والے لاہور کا چاند مانیں گے، اور اسی ٹائم کے دوران دوسرے کسی بھی شہر میں چاند نظر آیا، بھلے 1 منٹ کے لیے آیا، 2 منٹ کے لیے آیا، لیکن اسی ٹائم کے اندر آیا، تو ہم کہیں گے اس شہر کا بھی مطلب ایک۔ یہ تو ہوا معاملہ مطلب۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے، یہ دوسری اہم بات، چاند کا آسمان پہ ہونا، مطلب پر ہونا، یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں چاند مطلب پر ہو، شریعت کی نظر میں یہ چیز کوئی حکم نہیں رکھتی۔ شریعت کی نظر میں جو چیز حکم رکھتی ہے وہ نظر آنا حکم رکھتا ہے، مطلب پر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمیں نظر آنا یہ معنی رکھتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مثال کے طور پر اتنے واضح احکامات دیے، آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، 28 کا نہیں ہوتا، 31 کا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے کبھی ہمارے روزے 28 ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے کبھی ہمارے روزے 28 ہوئے اور چاند نظر آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شروع رمضان میں ایک روزہ کھایا ہے، کیونکہ 28 کا چاند نہیں ہوگا۔ فروری جنوری میں تو فروری میں ہو جاتا ہے 28 کا، لیکن چاند کے جو قمری حسابات ہیں ان میں 29 سے کم نہیں ہوتا اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی ایسا ہو ہمارے 28 روزے ہو جائیں اور چاند نظر آ جائے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم 29 کو تو جو اگلے دن یکم شوال ہوگی ہم عید پڑھیں گے، لیکن یہ جو ہمارا ایک روزہ ختم ہوا ہے یہ ایک روزہ ہم رکھیں گے۔ کب؟ جب ہمارے 28 روزے، اور اگر ہمارے 29 روزے ہوئے اور چاند نظر آ گیا، ہمیں روزہ رکھنے کی کوئی
یہ اصولی طور پر ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اب دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 روزے جب تمہارے ہو جائیں، چاند کو دیکھو، مغرب کے بعد چاند کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھا جائیں یا فضا گرد آلود ہو، مطلع صاف نہ ہو اور ہم دیکھنے سے قاصر ہوں، اور اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، بادل ہوں تب بھی، گرد و غبار ہو تب بھی، یہ دونوں احتمال موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے چاند مطلع پر موجود ہو اور ہمیں بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو، یہ امکان موجود ہے، یا گرد و غبار کی وجہ سے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اور گرد و غبار کے پیچھے چاند موجود ہو۔ اب ہو گیا شک، اور اگلے دن شک کی بنیاد پر ہم عید پڑھیں گے تو بھی حرام، روزہ رکھیں گے تو بھی حرام۔ اب شریعت نے شک کو کیسے مٹایا؟ شک کو شریعت نے یقین میں کیسے بدلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29 کو چاند دیکھو، کسی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آئی، بادل تھے اس وجہ سے یا گرد و غبار تھی اس وجہ سے تمہیں نظر نہیں آئی، لیکن یہ شک تو دل میں موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بادلوں کے پیچھے ہو اور بادلوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا اس شک کو ختم کرو، 30 دن پورے کرو، 30 دن پورے کرو۔ فرمایا تکملوا العدۃ 30، آپ اس کی گنتی کے 30 دن پورے کرو۔ جب 30 دن پورے ہو جائیں، 30 دن کے بعد اب آپ چاند نہ دیکھو، 30 دن کے بعد پھر آپ چاند نہ دیکھو، چونکہ 30 سے اوپر مہینہ ہوتا ہی نہیں، لہذا 30 دن پورے کر کے اب آپ عید کر دو۔ اب اس شک کو شریعت میں رکھا کیا۔ پھر دیکھو چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا، اتنا واضح کیا، 29 کو ہم نے دیکھا بادل تھے، چاند نظر نہیں آیا، ہم نے شریعت کے حکم کے مطابق 30 دن پورے کر لیے، اور 30 دن جب ہم نے پورے کیے اور اگلے دن بادل نہیں تھے، یعنی 30 دن پورے ہونے کے بعد بادل نہیں تھے، 30 دن بھی ہمارے پورے ہو گئے اور صبح ہم نے عید بھی کرنی ہے۔ اب 30ویں روزے کو آج بادل نہیں ہے، 29ویں کو بادل تھے اور 30ویں کو بادل نہیں ہے، اب مغرب کے بعد چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو ہمارے معاشرے میں جو شریعت کے خلاف عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب 30 کو چاند نظر آئے گا نا، پھر یہ کریں گے قیاس لگائیں، اچھا چاند کافی موٹا لگ رہا ہے یہ دوسری کا ہے، چاند کافی موٹا ہے لگ رہا ہے یہ دوسری کا۔ شریعت کہتی ہے تمہارا یہ جملہ ہی رہا، جب شریعت نے کہہ دیا کہ 30 دن پورے کرو، اب تمہیں 30 دن کے بعد چاند کو دیکھ کر اس کی موٹائی، پتلائی، کمزور، موٹا، تازہ، صحت مند، اس کو دیکھ کے تکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے، اب یقین کر لو کہ یہ پہلی کا ہے، یہ یقین کر لو کہ یہ پہلی کا ہے، اس لیے کہ 30 دن تم نے شریعت کے کہنے سے پورے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی ذرا سی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی، اس لیے کہ شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں، دونوں متضاد چیزیں۔ 5ویں بات، ترمذی کی روایت اور مسلم میں بھی، عمر فضل کے ایک غلام ہیں حضرت قریب، صحابی رسول ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے،
ملک شام میں یہ کسی کام سے جاتے ہیں. یہ مدینے میں تھے، ان کو بھیجا گیا کسی کام سے، اور وہ شعبان کی آخری تاریخیں تھیں. شعبان کی آخری تاریخیں تھیں اور یہ ملک شام میں گئے. جو کام کرنا تھا انہوں نے کیا. جمعے کا دن تھا اور یہ اس وقت شام میں تھے. جمعے کو وہاں چاند نظر آئے. شعبان کے آخر میں گئے تھے. اب جو چاند نظر آیا وہ یقیناً رمضان کا چاند. جمعے کو وہاں چاند نظر آیا اور ادھر مدینے میں جمعے کو چاند نظر نہیں آیا. جمعے کو مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، شام میں نظر آیا. حضرت معاویہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اور حضرت قریب کہتے ہیں میں نے خود دیکھا جمعے کو. اور جب جمعے کو چاند دیکھا تو ہفتے کو روزہ ہے شام میں. ہفتے کو ملک شام میں روزہ ہے. مدینے میں جمعے کو نہیں دکھا تو لہذا ہفتے کو مدینے میں روزہ نہیں. دونوں مسلم اسٹیٹ، شام میں روزہ ہے ہفتے کو، مدینے میں روزہ نہیں ہے ہفتے کو. مدینے میں چاند دکھا ہفتے کو، مدینے میں چاند دکھا ہفتے کو، اور ان کا پہلا روزہ تھا اتوار. مدینے کا پہلا روزہ چونکہ چاند ہفتے کی شام کو دکھا، پہلا روزہ مدینے میں ہفتے اتوار کو ہوا، اور شام میں جمعے کو دکھا، ان کا پہلا روزہ ہفتے کو دکھا. جب حضرت قریب سارا کام کاج کر کے واپس آئے، اب رمضان کی کچھ تاریخیں نکل گئی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے شام میں چاند دیکھا تھا؟ کہا میں نے بھی دیکھا، معاویہ نے دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا. اچھا کب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے جمعے کو دیکھا اور ہفتے کو ہمارا پہلا روزہ تھا. پھر قریب نے پوچھا آپ نے یہاں کب دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ہفتے کو دیکھا اور ہمارا پہلا روزہ اتوار کو ہے. تو حضرت قریب نے پوچھا کہ کیا معاویہ کی رویت تمہارے لیے کافی نہیں؟ یعنی ملک شام میں جو چاند دکھا ہے وہ چاند تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہاں چاند جمعے کو دکھا ہے. معاویہ نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. تو کیا وہ رویت تمہارے لیے کافی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید پڑھو. یعنی روزہ کھولو چھوڑو، چاند دیکھ کر چھوڑو ترک کرو، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو. تو ہم نے چونکہ ہفتے کو دیکھا ہے، ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، جمعے کو ہم نے نہیں دیکھا. اب آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر کسی ملک کا مسئلہ الگ ہے اور وہاں نظر آتا ہے اور دوسرے میں نہیں آتا ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں. جس سے حکومت والے اپنے آپ کو سعودیہ کا پابند کیے ہوئے، یہ غلط، یہ 100% غلط. ہم سعودیہ کے پابند نہیں ہیں. ہمارا مطلب ہماری رویت ہمارے ساتھ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ترک کرو. اور چھٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا اور مذاق اڑا رہے ہوتے روزہ ہلال کمیٹی سے کہ یہ 12 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے جی؟
چاند تو مغرب کو ہوتا ہے، یہ 12 بجے کہاں سے چاند نظر آتا ہے؟ پھر کوئی دوسرا کمنٹ کر کے کہہ رہا تھا میاں وہ رسے ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو کھینچتے کھینچتے 12 تو بج ہی سکتے ہیں نا، آخر اتنی وزنی چیز ہے، معمولی چیز تھوڑی بھی انگلی کا اشارہ کریں گے تو باہر آ جائے گا۔ یہ رویت ہلال کمیٹی والے رسے ڈال کے چاند کو کھینچتے ہیں تو اتنا ٹائم لگتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کہ 12 کیسے بج جائے، 11 کیسے بج جائے۔ اللہ بخاری کی روایت، رمضان کا اختتام تھا، یعنی آخری روزے چل رہے، گویا 29واں روزہ تھا رمضان کا، اور مدینے میں چاند دیکھا گیا نہیں دکھا، کسی کو نہیں دکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ صحابہ کرام، چاند نہیں دکھا۔ اب جب چاند نہیں دکھا تو ظاہر بات ہے اگلے دن روزہ ہے، 30 روزے گویا پورے کریں گے۔ اب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ ان کو 30واں روزہ ہے، 30واں روزہ ظہر کے بعد، آج 30ویں روزے کو ظہر کے بعد ایک وقت آئے اونٹوں پر سوار، وہ ایک خاص قبیلے سے آیا تھا، قبیلے کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن فاصلہ اتنا دور کا تھا کہ انہوں نے کل گزشتہ کل 29ویں روزے کو اپنے گاؤں میں مغرب کے وقت چاند دیکھا، اور چاند دیکھنے کے بعد اونٹوں پر سوار ہو کر چل گئے، اور اس نیت سے چڑھے کہ کل ہم عید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے اور چاند کا بھی بتائیں گے۔ وہ اونٹوں پر چلے، ساری رات قافلہ چلتا رہا، صبح چلتا رہا۔ دوسرے دن جب مدینے میں 30واں روزہ ہے، دوسرے دن ظہر کے وقت وہ قافلہ پہنچا۔ آپ تو اعتراض کرتے ہیں نا رات کے 12 بجے کون سے چاند نظر آتا ہے، مجھے بتائیے دن کے 12 بجے کون سے چاند نظر آتا ہے؟ دن کے 12 بجے کون سے چاند نظر آتا ہے؟ دن کے تارے تو سنا ہے کہ دن کے تارے دکھا دیں گے ہم، لیکن دن کا چاند ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ظہر کو، اب انہوں نے کل شام کو مغرب کو دیکھا تھا، گواہی دینے کے لیے مدینے آئے ہیں، ساری رات سفر کیا، ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، فوری اطلاع کر نہیں سکتے، ظاہر بات ہے کوئی بندہ جائے گا تو بتائے گا، پورا قافلہ ہے، اونٹوں پر سوار ہے، آج 30ویں روزے کو ظہر کے وقت پہنچے ہیں، مدینہ سارا روزے سے ہے، وہ قافلہ روزے سے نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے، ہم نے تو کل شام کو چاند دیکھا ہے، اور ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ عید بھی پڑھیں گے اور چاند کا بھی بتائیں۔ اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا روزہ کھول دو، روزہ کھول دو۔ سارے صحابہ نے روزہ کھول لیا، ظہر کو کھول دیا، چونکہ آج عید کا دن تھا اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ کھول دو، لیکن اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا ہے، فرمایا عید ہم کل پڑھیں، روزہ آج کھول دو، عید ہم کل پڑھیں گے۔ تو شہادتوں کی موصولی میں اگر دیر ہوتی ہے، یہ اسلام نے پہلے سے سارے اصول طے کیے۔ آپ 2-3 گھنٹے کی بات کر رہے ہو، یہ پوری رات نکل گئی، دوسرے دن آدھا دن نکل گیا، اب شہادت مل رہی ہے، اور آپ نے وہ شہادت کو مانا، اس کو تسلیم کیا اور روزہ کھلوا دیا، عید اگلے دن آپ نے ادا کی۔ یہ جو ابھی چاند والا مسئلہ ہوا ہے، پہلے ہی دن یعنی بدھوار دن شام کے وقت تقریباً 8 بجے میرے پاس ایک فون آیا، وہ فون بلوچستان سے تھا، کچھ صحبت پور کے لوگ مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں جمعہ میں، وہ صحبت پور کے لوگ وہاں کی مسجد کے قاری صاحب،
میں وہاں جاتا رہتا ہوں جلسے وغیرہ میں، تو ان کا نمبر بھی میرے پاس سیو تھا، میرا نمبر انہوں نے مجھے فون یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا کہ جی ہم 8-10 اہل حدیث ساتھی ہیں، ہم نے یہاں صحبت پور میں ہماری پوری فیملی نے چاند دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اور کچھ دیوبندی ساتھی ہیں انہوں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ اب مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اگر رؤیت ہلال کمیٹی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کرتی ہے تو کل ہم عید پڑھیں یا روزہ رکھیں؟ کیونکہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کل ہم عید پڑھیں یا روزہ رکھیں؟ میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو، یہ مسئلہ تو بعد کا ہے، آپ نے چاند دیکھا ہے اور چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے چاند دیکھا ہے اور چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی جو ضلعی کمیٹی ہوگی، کوئی آپ کی صحبت پور کے علاقے کی کوئی کمیٹی ہوگی، کوئی جعفر آباد کی کوئی کمیٹی ہوگی یا صوبے کی کوئی کمیٹی ہوگی رؤیت ہلال، آپ اس کی اطلاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری نظر میں ہمارے شہر میں تو ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے، اور اگر کوئی صوبائی کمیٹی ہے تو اس کا ہمارے پاس نمبر نہیں ہے۔ میں نے شیخ ابو تراب صاحب حفظہ اللہ وہ خود سعودیہ میں ہیں، ان کے سارے مدارس وغیرہ اساتذہ جماعت کے بہت سارے ساتھی کوئٹہ میں ہوتے ہیں، میں نے یہ خبر لیک کر کے ان کو بدلائی، میں نے کہا ایسا ایسا ہے، آپ کے صوبے میں چاند دیکھا گیا ہے اور اچھے خاصے 8-10 دیوبندی ہیں اور 8-10 اہل حدیث ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، اور پرہیزگار دیندار لوگ ہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، تو آپ اس کی انکوائری کرو اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو بتاؤ۔ اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی میں ہم ہر جماعت کے لوگ، شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی میں ہماری اہل حدیث کی طرف سے جو نمائندگی کرنے والے ہیں مولانا یاسین ظفر صاحب فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے مدیر بھی ہیں، وفاق المدارس سلفیہ کے مدیر ہیں، اور رؤیت ہلال کمیٹی جو مرکزی کمیٹی ہے جس میں پہلے مفتی منیر چیئرمین ہوتے تھے، اور آپ کے استعفیٰ داتور کے عبد الخبیر جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں اس کو بنایا گیا ہے، وہ اس کے اہم ممبر ہیں۔ انہوں نے ان کو اطلاع کی، انہوں نے یہ شہادت وہاں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو بھی بتلائی، اور اتفاق سے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالسلام رستمی، پہلے یہ دیوبندی تھے، پھر یہ اہل حدیث ہوئے، بہت اب فوت ہو گئے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن ایک بیٹے نے انہوں نے بھی گواہی دی کہ میں نے پشاور میں، ان کا مدرسہ ہے پشاور میں، کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ دونوں گواہیاں جمع کر کے، البتہ کراچی میں نظر نہیں آیا، کراچی میں اس دن بادل تھے، مطلب ابرالود تھا، پنجاب میں اس دن بارشیں ہو رہی تھی، وہاں بھی دیکھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، پنجاب اور سندھ میں نظر نہیں آیا، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں نظر آیا۔ ان دو شہادتوں کی بنیاد پر رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا، ظاہر بات ہے شہادت جب آ جائے یہ تحقیق کر لو، ہاں اگر شہادت دینے والوں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے ہاں دو مجرم ہیں، آپ ان کے ظاہر میں فیصلہ کرو گے، آپ کا روزہ یا آپ کی عید بالکل بجا ہے، وہ درست ہے، نہ آپ کو روزہ قضا کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اعتکاف قضا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سارے معاملے الحمدللہ صحیح ہے۔ حکومت نے کیوں رکھنا ڈالا؟ یہ جو جسے مشہور ہے یہ چودھری فساد، جس کو چودھری فواد بھی کہتے ہیں، یہ چودھری فساد کے نام سے مشہور، یہ سارے فساد کرواتے ہیں۔ اس نے ایک ڈائری بنائی، مفتی منیر کو بھی نکلوانے والا یہی، اس نے ڈائری بنائی ہے پورے سال کی، اور اس کا ایک کیلنڈر بنایا جس میں ماہما موسمیات والے، سائنسدان، علم نجوم والے، فلانے دن کے سارے اکٹھے کر کے ان کی معلومات کے ذریعے ڈائری بنائی، چاند کس دن نظر آئے گا۔ بھارت میں کمیٹی شریعت اس کو مانتی تھی، شریعت یہ تک نہیں مانتی کہ اگر چاند بادل کے پیچھے ہے اور آج 29 تاریخ ہے تم 30 دن پورے کرو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جو بادلوں سے بھی اونچا جا رہا ہو اس کی چوٹی
کہ بادلوں کے پیچھے کھڑا ہے یا نہیں. شریعت کہتی ہے 29 کو دیکھو نظر آتا ہے اچھی بات ہے, نہیں آتا 30 دن پورے کرو, اللہ اللہ کا احسان, شکر نہ کرو. تو شریعت نے ہر چیز کھول کے رکھ دی. اور ان کا چونکہ یہ کیلنڈر 100% غلط ثابت ہو رہا تھا اور ہوا, ان کو یہ بڑی تکلیف ہوئی, بڑی مرچیں لگی. پھر اسی کی دیکھا دیکھی کچھ مولوی بھی بیچ میں آ گئے. مفتی منیب وہ شاید واللہ عالم, ہو سکتا ہے میرا گمان صحیح نہ ہو, کیونکہ ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا ہے تو وہ اس میں فساد رکھنا ڈالے. پھر انہی کی جماعت کے کچھ دوسرے مولوی وہ مفتی منیب کے خلاف کھڑے ہو کہ جی یہ غلط ہے, بالکل چاند صحیح دیکھا گیا ہے, گواہوں کی بنیاد پر صحیح ہے, کوئی اعتکاف دوبارہ کرنے کی یا روزہ دوبارہ ایک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ بھی اپنے ایمان کو صاف کیجیے, شک کو یقین میں بدلیے. آپ کے روزے بالکل الحمدللہ صحیح ہے, آپ کا اعتکاف بھی صحیح ہے, آپ کو کسی قسم کی قضائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور آئندہ بھی آپ ایسی افواہوں پہ کام نہ کریں. میں نے پورا جمعہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا, صرف ایک ہی مسئلہ, اور یہ ایک مسئلہ آپ کے دل و دماغ میں آج اگر بیٹھ گیا تو انشاءاللہ زندگی بھر کبھی دھوکہ آ ہی نہیں سکتے. اور ہلال کمیٹی والے اعلان کریں یا نہ کریں, آپ کو یہ مسئلہ اصبر ہو گیا الحمدللہ. آپ اس کے مطابق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابہام کوئی اشکال آپ نے نہیں چھوڑا, ہر چیز واضح ہمیں بتا دی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.